روزے کا دوسرا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی تمام نافرمانیوں سے، تمام برائیوں سے اور تمام بری عادتوں سے پرہیز کرنے لگے، بچنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں، گزرنا ہوا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ آپ کیسے گزرتے ہیں، ذرا بتائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شمرت واجتہدت، میں اس طرح گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑے، اپنی چادر سمیٹ لیتا ہوں اور انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ تب حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کذالک التقوی، ایگزیکٹ یہی تقوی ہے۔ یعنی ایک مسلمان اپنا یہ جیون اس طرح گزارے کہ اسے کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ کس چیز کا کانٹا؟ اللہ کی نافرمانی کا کانٹا، برائیوں کا کانٹا، بے حیائی کا کانٹا، بدکاری کا کانٹا، جھوٹ کا کانٹا، یا دنیا کی تمام اور بری عادتوں کا کانٹا، کوئی بھی کانٹا چبھ نہ جائے، اس طرح یہ جیون گزرے تو یہ تقوی والی زندگی ہے۔ اور یہ تقوی اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ھدی للمتقین، کہ ویسے تو یہ ساری انسانیت کے لیے قرآن اترا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ جنت کے بارے میں آیا ہے کہ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اتنا اہم ہے یہ تقوی، اور اہم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سال میں ایک مہینہ اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے ہم پر روزے فرض فرماتے ہیں، اور یہ روزے ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اگر میں 100 سال بھی زندہ رہوں تو یہ روزے ریپیٹ ہوں گے، اس لیے ریپیٹ ہوں گے تاکہ میرا تقوی تازہ ہوتا رہے، اس کی تجدید ہوتی رہے۔ 11 مہینے اپنے کام میں، اپنی مصروفیت میں انسان ہوتا ہے تو یہ تقوی مان پڑنے لگتا ہے، اس میں کمزوری آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ روزہ متعین فرماتے ہیں کہ پھر روزے رکھو، پھر اس تقوی کو تازہ کرو۔ گویا اپنی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال یہ تقوی کی بیٹری چارج کی جاتی ہے تاکہ 11 مہینے چلے، پھر ڈسچارج ہو تو پھر چارج کرو، پھر ڈسچارج ہو تو پھر چارج کرو۔ اس طرح یہ باقاعدہ مینٹین کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی برقرار رہے۔ تو روزے کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ تقوی حاصل کریں، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں، اور ایک صاف ستھرے اور پوتر شدھ انسان بن جائے۔